جی جناب، ذرا سی بات میں میرا آج کا موضوع ہے انسان مایوس کیوں ہو جاتا ہے۔ مایوسی انسان کی روح پر اترنے والا وہ اندھیرا ہے جو دل کی روشنی کو بجھا دیتا ہے اور زندگی کو بوجھ میں بدل دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان مایوس کیوں ہوتا ہے؟ آخر وہ کون سی نفسیاتی اور فلسفیانہ گتھیاں ہیں جو اسے امید کے روشن کنارے سے کھینچ کر ناامیدی کی تاریکی میں لے آتی ہیں؟ یہ سوال جتنا قدیم ہے اتنا ہی موجودہ دور میں بھی تازہ لگتا ہے، کیونکہ مایوسی پر ہر دور کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ رہی ہے۔ انسان کی سب سے پہلی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو مکمل طور پر اپنے منصوبے کے مطابق دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا اس کے خوابوں کے سانچے میں ڈھل جائے، حالات اس کی مرضی کے مطابق ہوں اور لوگوں سے اس کی توقعات جو ہو وہ اس پر یقیناً برا اتریں۔ لیکن کائنات کی ساخت ہی کچھ ایسی ہے جو کبھی بھی کسی ایک فرد کے ارادے کے مطابق نہیں چلتی۔ جب خواب اور حقیقت کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگتا ہے تو دل میں ایک خلش پیدا ہوتی ہے، اور یہی خلش آہستہ آہستہ مایوسی میں ڈھل جاتی ہے۔ فلسفیانہ طور پر مایوسی کی جڑیں معنی کی تلاش میں ہے۔ انسان صرف جیتا ہی نہیں، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کو مقصد ہو۔ جب اسے اپنی جدوجہد میں کوئی واضح معنی نظر نہیں آتا تو وہ ایک خلا جنم لیتا ہے، اور یہ خلا ہی دراصل مایوسی کا موجب بنتا ہے۔ خواہش تو میری یہ تھی کہ میں اپنی گفتگو میں کسی فلسفیانہ تشریح کا سہارا نہ لوں، لیکن دوستو یہ بہت ضروری بھی ہوتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے کنٹینٹ کو ریفرنس کر دیتے ہیں، ہم اس کی گراؤنڈ انٹلیکٹ کا پتہ بھی دے دیتے ہیں، اور دوسرے آپ کے لیے وابستہ ہونے میں آسانی ہوگی کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور کیا بولنا چاہتے ہیں۔ کیرکیگارڈ اور کافکا جیسے مفکرین نے لکھا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی اذیت یہ ہے کہ وہ کائنات میں اپنے وجود کا جواز ڈھونڈتا ہے، لیکن اکثر اسے خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ خاموشی، یہ جواب نہ ملنے کی کیفیت انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ نفسیاتی پہلو سے دیکھا جائے تو مایوسی اکثر توقعات اور حقیقت کے فرق سے پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی ذات کو دوسروں کی تعریف یا کامیابی کے پیمانوں پہ ناپتا ہے، وہ جب ان پیمانوں تک نہیں پہنچ پاتا تو اس کا دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت ایک طالب علم کے اندر بھی ہو سکتی ہے جو نمبر نہ لا سکے، ایک مزدور میں بھی جو محنت کے باوجود غربت سے نہ نکل سکے، اور ایک فنکار میں بھی جو اپنے فن کی قدر نہ ہو پانے پر مایوسی کے خاص درجے میں چلا جائے۔ مایوسی کسی خاص طبقے کی نہیں بلکہ ہر انسان کے تجربے کا حصہ ہوتی ہے۔ مایوسی کو بڑھانے والی ایک اور وجہ خوف ہے۔ خوف، مستقبل کا خوف، ناکامی کا خوف، اور سب سے بڑھ کر تنہائی کا خوف۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے، لیکن جب اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے دکھوں میں تنہا ہے تو اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتا ہے۔ اس خوف کے نتیجے میں مایوسی گہری ہو جاتی ہے، اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی ہر کوشش بیکار ہے۔ مایوسی کی ایک تہ خود انسان کی خواہشات بھی ہیں۔ ہم سب اپنے اندر ایک مثالی دنیا رکھتے ہیں۔ جب وہ دنیا حقیقت کے آئینے میں ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے تو دل پر بوجھ پڑتا ہے، اور یہ بوجھ بار بار کے تجربوں سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اپنی خواہش کرنے کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب مایوسی اپنے سب سے خطرناک شکل کو اختیار کر لیتی ہے۔ مگر مایوسی کیا محض ایک کمزوری ہے؟ بعض فلسفی اسے ایک بیداری بھی جانتے ہیں۔ کیرکیگارڈ کہتا ہے کہ مایوسی انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے نہیں بھاگ سکتا۔ یہ اسے اصل حقیقت کا یعنی زندگی کی اصل حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح وکٹر فرینکل نے اپنی مشہور کتاب مینز سرچ فار میننگ میں لکھا ہے کہ مایوسی اس وقت ناقابل برداشت بن جاتی ہے جب انسان اپنی زندگی میں کوئی مقصد نہ ڈھونڈ سکے، لیکن اگر مقصد مل جائے تو مایوسی ایک نئی قوت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔
یوں مایوسی ایک دو دھاری تلوار ہے، ایک طرف یہ انسان کو توڑ دیتی ہے اور دوسری طرف یہ اسے ایک نئے سوال کی طرف لے جاتی ہے، میں کیوں جی چرا رہا ہوں؟ اگر یہ سوال صرف دکھ کی دیوار بن جائے تو زندگی تاریک ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہی سوال جستجو بن جائے تو انسان اپنی راہوں کو از سر نو دریافت کر سکتا ہے۔ آخرکار مایوسی کا اصل علاج یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس کے اصل تناسب میں دیکھیں۔ کائنات ہماری مرضی کے مطابق نہیں بدلے گی، لیکن ہم آج اپنی سوچ کے دائرے کو بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دکھ کو کائنات کے وسیع تناظر میں دیکھیں تو وہ چھوٹا سا محسوس ہوگا۔ اگر ہم دوسروں کے دکھ میں شریک ہوں گے تو اپنی اذیت ہلکی سی محسوس ہونے لگے گی۔ اور اگر ہم اپنی خوشی کو صرف کامیابی یا دوسروں کی رائے سے نہ جوڑیں تو مایوسی کے کانٹے آہستہ آہستہ پگھلنے لگتے ہیں۔ انسان مایوس کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی امید کو ایک ہی نقطے پر باندھ دیتا ہے، اور جب وہ نقطہ ٹوٹتا ہے تو دل بھی ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر امید کو وسیع کر دیا جائے، اگر معنی کو صرف ایک کامیابی یا ایک خواب میں نہ ڈھونڈا جائے بلکہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحوں میں تلاش کیا جائے تو مایوسی اپنی شدت کھو دیتی ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ مایوسی انسان کی سب سے بڑی آزمائش ہے، لیکن یہی اسے اس قابل بھی بناتی ہے کہ وہ اپنے وجود کی گہرائیوں میں جھانک سکے۔ ایک اندھیرا ضرور ہے، مگر اس اندھیرے کے بغیر روشنی کی قدر بھی ممکن نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی امید اکثر اس وقت جنم لیتی ہے جب وہ سب سے زیادہ مایوس ہوتا ہے۔ خوش رہیں، پیوستہ رہیں، شکریہ۔